حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والمدة الثانية الشيخ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات على محمد. برادران عزیز و قرآن محترم، سلسلہ مدارس کی آج ایک دوسری نشست ہے فکر حسین کی الف بے، یہ ہمارا موضوع ہے اور سورہ احزاب کی اس آیت کو آپ نے آج بھی سماعت فرمایا کہ جس میں پروردگار عالم چنیدہ بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں تعریف کرتا ہے کہ من المؤمنین رجال، کہ مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو وعدہ خدا سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا. فمنهم من قضى نحبه، تو کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کی تکمیل کر دی. ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہے کہ جو منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. یہ آیت وہ ہے کہ جس کو سفر میں امام حسین علیہ السلام نے اور عاشورہ کے دن کئی مرتبہ تلاوت فرمایا. لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ سرنامہ کلام میں اس آیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے. کل میں گزارش کر رہا تھا جغرافی کے اعتبار سے کہ یہ کچھ شہر ہیں کہ جن کا ذکر بار بار آتا ہے: مکہ، مدینہ، کوفہ، شام اور کربلا. اس سفر میں جو امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا، آپ کو ان شہروں کا ذکر بار بار سنائی دے گا. مکہ وہ شہر ہے کہ جو 4000 برس کی تو معلوم تاریخ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو رینوویٹ کیا تو قرآن مجید میں بھی اس کے حوالے سے آیت موجود ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. بنا نہیں رہے تھے، بلند کر رہے تھے، یعنی بنیادیں موجود تھیں اور ان موجود بنیادوں کو وہ بلند کر رہے تھے. اور اس وقت ان کی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہم سے اس کوشش کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے. مساجد کی تعمیر کرنے والے، امام بارگاہوں کی تعمیر کرنے والے اس دعا کو یاد رکھیں کہ خلیل خدا جو ہمارے کعبہ بھی ہیں اور ان کے اس عمل کی قبولیت میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، مگر ذرا دعا میں عاجزی دیکھیے ان کے ساری دیکھیے. مالک ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، تو اسے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. آپ غور فرمائیے کہ کیا خلوص ہے، کیا سنسیریٹی ہے، کتنی پاکیزگی ہے اس نیت کے اندر.
وہ کہ مالک تو قبول کر. لیکن یہاں پر جس بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں بنیاد موجود تھی، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس دعا سے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب حاجرہ کو یہاں مکہ میں ڈراپ کر کے واپس جا رہے تھے، چھوڑ کر جا رہے تھے. ابھی تو اسماعیل علیہ السلام شریک کار ہیں، یعنی اینٹیں لا کے دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو چنتے جاتے ہیں. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اے مالک انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار میں آپ کی بازی ذریت کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر پتہ بھی نہیں ہوتا، کلٹیویشن نہیں ہے، لینڈ فرٹائل نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایگریکلچر نہیں ہو سکتا، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ویجیٹیشن کا امکان نہیں. ایک ایسی جگہ واد غیر ذی زرع مگر ان بیتک المحرم، میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ابراہیم ابھی تو گھر ہے کہاں؟ ابھی تو صرف بنیاد ہی بنیاد ہے، گھر تو نہیں ہے. کیا آپ مجھے بتائیے کہ صرف پلاٹ اگر موجود ہو تو اس کو کوئی گھر کہتا ہے؟ اگر صرف پلاٹ موجود ہو تو کوئی اس کو گھر کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان بیتک المحرم، ابھی تو اسماعیل بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد آپ کا ساتھ دینے کے قابل ہوں گے، تب اس کے بعد آپ اس کو تعمیر کریں گے اور پھر یہ گھر تعمیر ہوگا. ابھی تو یہاں پر صرف پلاٹ نظر آ رہا ہے، بنیاد موجود ہے، مگر نہ پلاٹ کو کوئی گھر کہتا ہے نہ بنیاد کو کوئی گھر کہتا ہے. گھر تو جب بنے گا تب بنے گا. مگر آپ غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان بیتک المحرم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے للذی ببکہ، کہ جو مکہ کہتا ہے، کہ قرآن مجید کا اعلان. تو خانہ کعبہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اور پھر اس کے بعد امتداد زمانہ سے وہ طوفان نوح کے زمانے میں منہدم بھی ہو گیا، اور اس موقع پر حجر اسود کو ڈپازٹ کر دیا گیا تھا امانتاً وہ ہے وہ قبیس میں. یہ تو تاریخ کعبہ ہے اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو صرف بات آگے تمہیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ہوا یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا تو صرف بنیادیں رہ گئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ صرف بنیادیں رہ گئی تو اب گھر تو نہیں ہے نا. ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر منہدم ہو گیا، گھر تو نہیں ہے. مگر آپ غور فرمائیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصرار کرنے کے ان بیتک المحرم، میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، اے ابراہیم آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ گھر تھا، آپ جب واپس بنائیں گے تب وہ گھر بنے گا، مگر ابھی تو نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مجھے یہی جواب دیں گے کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تم دیواروں کو گھر سمجھتے ہو مگر فضا میں وہ برکت تو موجود ہے. تو یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بیت پردہ غیبت میں ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کبھی کوئی فرد اہل بیت غیبت میں ہو تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب یہ مکہ معظمہ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ تاریخ چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے شمار کریں تو 4000 برس تقریباً ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر اکرم ان کی آمد ولادت اسی شہر مکہ میں ہوئی. مولا کائنات اسی شہر مکہ میں وہ جوف کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی. پھر اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیے تو خاتون جنت وہ شہر مکہ ہی میں اس دنیا میں تشریف لائیں، وہ بیت خدیجہ اور وہی مولد فاطمہ. وہ گھر بہت اہم، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مکان تھا کہ شادی کے بعد پیغمبر اکرم نے اسی محلے بنی ہاشم میں تھا جناب خدیجہ کا بھی مکان، اور وہیں پر پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے وہ باقی سال جو مکہ میں گزارے ہیں تو ان کا بیس، ان کی بنیاد، ان کا مسکن یہی بیت خدیجہ تھا. یہیں سے پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسی گھر میں امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلا کر روانہ ہوئے. جو مشہور واقعہ ہم شب ہجرت کا سنتے ہیں اس کا تعلق جس گھر کے ساتھ ہے وہ بیت خدیجہ. تو یہ سب مکہ کے واقعے. پھر پیغمبر اکرم جب روانہ ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو جو لانگنگ اور پیغمبر اکرم کو جو انسیت تھی شہر مکہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، تو پیغمبر اکرم روانہ ہوتے ہوئے مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ مالک میں اس جگہ سے جا رہا ہوں کہ جو مجھے بہت پسند تھی، مجھے وہاں لے جائے تو تجھے بہت پسند ہے.
اور پیغمبر اکرم بالآخر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو ظاہر ہے کہ اب خانہ کعبہ کے اندر بت بھی آ گئے، لیکن اس سب کے باوجود جو خانہ کعبہ کی نورانیت ہے، روحانیت ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہی معاملہ مدینہ منورہ کا، کہ مدینہ منورہ کے حالات جو بھی ہو جائے، مگر مدینہ منورہ کی اپنی روحانیت وہ تو اپنی جگہ پر ہے. شہر یثرب اور پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد مدینۃ النبی، اور مدینۃ النبی ہونے کے بعد آہستہ آہستہ صرف اور صرف مدینہ کہلایا. یہ معاملہ کہ مدینہ یعنی شہر، مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر، یعنی یوں اگر آپ کسی بھی شہر کو چاہیں تو مدینہ کہہ لیجیے، لیکن آج اگر صرف مدینہ کہا جائے تو ذہن میں وہی شہر آتا ہے کہ جو کبھی مدینۃ النبی کہلاتا تھا. یعنی نبی کی اضافت نہ بھی ہو تب بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد وہی شہر ہے کہ جو نبی کا شہر ہے. یہ معاملہ لفظ شیعہ کے ساتھ بھی. آج اگر صرف لفظ شیعہ کہا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا شیعہ. آج اگر صرف کہا جائے شیعہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے علی کا شیعہ. لیکن اگر آپ اس زمانے میں اگر دیکھیں تو بہت سے افراد تھے کہ جو اپنے اپنے اعتبار سے شیعہ کہلاتے تھے، جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ. یہ معاملہ شہر کوفہ کا ہے کہ شہر کوفہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، جہاں کل میں نے بات روکی تھی اسی سے میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ دوسری خلافت میں آباد ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی تاریخ نہیں، تاریخ ہے، تاریخ یقیناً ہے. جیسے کہ آج بھی اگر آپ جائیں تو مسجد کوفہ کے اندر بہت سے مصلی آپ کو انبیاء کے مل جائیں گے. آپ اگر مسجد سہلہ میں جائیں وہاں پر بھی آپ کو بہت سے انبیاء کے مصلی مل جائیں گے. نوح علیہ السلام کا مقام مل جائے گا، ادریس علیہ السلام کا مقام مل جائے گا. تو یہ انبیاء یہاں پر آتے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت فرما رہے تھے اس موقع پر مکہ موجود تھا، اس موقع پر یثرب جو بعد میں مدینہ کہلایا موجود تھا، اس زمانے میں شام موجود تھا. شام ایک نان مسلم بیک گراؤنڈ کے ساتھ مگر موجود تھا اور تجارت کا مرکز تھا. دو بڑے تجارت کے مرکز مانے جاتے تھے کہ جہاں مکے سے قافلے جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے، ان میں ایک یمن اور ایک شام. اور مکہ کی حیثیت ہب کی ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال قافلے جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. تو شام کا علاقہ اس کی بھی اپنی پرانی ایک تاریخ تھی، پرانی اس کی ایک ہسٹری تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ اعلان رسالت کے بعد پھر کسی زمانے کے اندر بسایا جائے گا، نہیں، یہ شہر موجود تھا. اور یہاں کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ دوسری خلافت میں، جیسا بھی اسلام قبول کیا تھا مگر دوسری خلافت میں. یعنی پہلی خلافت کے اختتام پر وہاں پر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی، مگر جو اسٹیبلش ہوا ہے معاملہ وہ دوسری خلافت میں ہوا ہے. اور وہاں پر پھر بالآخر بنو امیہ کو اسٹیبلش ہونے کا موقع دیا گیا. یعنی بنو امیہ والے اگر آپ دیکھیں، اور یہ میں بالکل ہسٹوریکل فیکٹس آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو انصافاً 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد یہ افراد طلقاء کی حیثیت سے جیسے بھی دائرہ اسلام میں آئے وہ آئے، جن کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا تبصرہ یہ تھا کہ ما اسلموا ولکن استسلموا. اسلام کہاں لائے تھے یہ لوگ؟ انہوں نے تو بس اسلام کی نقاب ہے کہ جو اپنے چہرے پر ڈال لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مکہ فتح ہو چکا. پیغمبر اکرم نے ایک موقع دیا، انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، آزاد کردہ. یہ وہ لفظ ہے کہ جو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی لخت جگر جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یہ لفظ استعمال کیا. اب من الانصاف یا ابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو مقدمہ ہے اس کو پیش کیا. تو طلقاء کا مطلب ہے آزاد کردہ. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب کو غلام بنایا جاتا جو تمہاری حرکتیں تھیں اس کے بعد، مگر پیغمبر اکرم نے احسان کرتے ہوئے ان کو طلقاء قرار دیا کہ تم کو آزاد کیا جاتا ہے. اب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، شوال کا مہینہ تھا. تو 8 ہجری کے اختتام میں کتنے مہینے رہ گئے؟ شوال کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحج 2 مہینے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 ہجری کا تو اختتام تقریباً ہو چکا تھا. اب 9 ہجری اور 10 ہجری 11 ہجری کے آغاز میں تو پیغمبر اکرم کا وصال، چاہے آپ 28 صفر لیجئے چاہے آپ 12 ربیع الاول لیجئے، مگر یہ پیغمبر اکرم کے وصال کی تاریخ ہے. تو 2 سوا 2 سال یہ کل پیریڈ ہے کہ جو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اور جتنا بھی دیکھا
رسول اللہ کو دیکھا، اور جتنا بھی دیکھا یہ 2 سوا 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ان کی حیثیت معاشرے کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی کوئی ان سے زیادہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا مدینہ میں، اس لیے کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ اور جو ان کی ہسٹری ہے، بدر میں لڑنے کے لیے کون آیا، یہی احد میں لڑنے کے لیے کون آیا، یہی سارے لوگ آئے. تو ان سے کوئی زیادہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک موقع ہے، دے آر سپوز ٹو جسٹیفائی کہ واقعاً یہ اسلام کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں، یہ ان کو ثابت کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی ان کی اس معاشرے کے اندر عزت، توقیر، وقار کچھ بھی نہیں کرتا. ایسے میں پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد، یعنی اس پر میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست غور کریں، پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جب معاملات بالکل تبدیل ہو گئے، یعنی جو غدیر کا پیمان تھا اس کو بھلا دیا گیا اور دوسرا ایک سلسلہ قائم ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ اس سب کے بعد دوسری خلافت میں بالکل آغاز جب شام فتح ہوا ہے اور شام کے اندر یہ لوگ اسٹیبلش ہوئے ہیں، تو پہلا گورنر کس کو بنایا جاتا ہے؟ پہلا گورنر بنایا جاتا ہے بنو امیہ کو. بیٹے کا محمد یزید بن ابی سفیان، یہ وہ یزید نہیں ہے، دوسرا، یعنی امیر شام کا بڑا بھائی، اس کو بنایا کہ آپ وہاں پر گورنر بنی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہی کے چھوٹے بھائی ان کو وہاں کا گورنر بنایا گیا کہ یہ یہاں کے گورنر رہیں گے. اچھا، گورنر کا مطلب کیا ہے؟ گورنر آج کے زمانے کا گورنر آپ مت سمجھیے گا. گورنر کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین سکھانے کا ذمہ دار، یعنی وہاں پر پورا دین سکھانے کا ذمہ دار کس کو بنایا گیا؟ ان کو بنایا گیا کہ جو خود 2 سال پہلے طلقاء کی حیثیت سے دائرہ اسلام میں آئے. انہوں نے خود اسلام کتنا سیکھا ہے. یعنی اس کو عربی کے اندر ایک جملہ، ایک محاورہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس کے پاس خود نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. اگر آپ کسی سے کہیں کہ 500 روپے ادھار دیجیے تو اس کی جیب میں 500 ہوں تو وہ دے گا. اگر اس کی اپنی جیب میں 500 نہیں ہے تو وہ کہاں سے آپ کو 500 روپے دے گا. اب یہاں دین سکھانے کا ذمہ دار ان کو بنایا جا رہا ہے کہ جن کا اپنا دین مشکوک ہے. اور اب میں آپ کے سامنے صرف سیناریو رکھ رہا ہوں اس لیے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. تو آپ گینے بہت حساس ہیں. تو مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اب وہ گورنر صاحب جو وہاں پر موجود ہیں اور جن کا ذمہ یہ ہے کہ یہ نئے نو مسلم، جو بیک گراؤنڈ ان کا کرسچینٹی کا تھا، یہ نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اسلام سکھانا، تو قرآن کے ذریعے سے سکھائیں گے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کے اندر تو سورہ آل عمران بھی آئے گی، اور جب سورہ آل عمران آئے گی تو جنگ احد کا بھی تذکرہ آئے گا. سورہ بقرہ پڑھیں گے تو جنگ بدر کا بھی تذکرہ آئے گا. اور جب جنگ بدر اور جنگ احد کا تذکرہ آئے گا تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ مسلمانوں سے کچھ لوگ تھے جو لڑ رہے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ افراد شام کے رہنے والوں کے سامنے جب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ آیت ہے، ایک جنگ تھی، بدر کا تو لفظ استعمال ہوا ہے، احد کی تفصیل موجود ہے، حنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیل ان کو بیان کرنی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب بدر کا ذکر آئے گا تو بدر کا ذکر کس طریقے سے آئے گا؟ کہ بھئی مسلمانوں کا کسی سے جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو مسلمانوں کے مقابلے میں کون لڑ رہا تھا؟ شام والے سوال تو کریں گے نا. تو مجھے بتائیے کہ یہ جواب میں کیا کہیں؟ یعنی آپ ان سے اتنی شرافت کی توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ تو ہم ہی تھے کہ جو اس موقع پر ان سے لڑ رہے تھے. آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اور پھر اگر احد کا جو سورہ آل عمران کے اندر پوری تفصیل پروردگار عالم نے بیان کی ہے، اختتام پر آپ جا کر پڑھ لیجئے گا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم بھاگے چلے جا رہے تھے. تو شام والوں کو حق ہے نا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ لڑ کس سے رہے تھے، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ بھاگ کون رہے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس موقع پر وہ گورنر صاحب جو ممبر پر بیٹھ کر تفسیر بیان کریں گے تو کیا بیان کریں کہ بھئی جن سے لڑ رہے تھے وہ تو ہم تھے، اور جو مقابلے پر بھاگ رہے تھے وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے گورنر مقرر کیا ہے. تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ ساری باتیں ایمانداری کے ساتھ بیان کر پائیں گے؟ یہ ہے وہ فضا کہ جس کے اندر شام کے شامی مسلمانوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا. اس میں علی کہاں ڈسکس ہو سکتے ہیں؟ اس میں زہرا کہاں ڈسکس ہو سکتی ہیں؟ اس میں کہاں بدر کے مجاہدین کا ذکر آ سکتا ہے؟
اس میں کہاں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک پوری نسل ہے کہ جو اسی طریقے سے پروان چڑھے گا. یہ شام کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد آئیے تو کوفہ، اور یہ شہر کوفہ وہ ہے کہ جو دوسرے خلیفہ ہی کے زمانے میں کہ جب فتوحات کا سلسلہ ہوا تو وہاں پر پھر آب و ہوا کا مسئلہ ہو گیا. تو سعد بن ابی وقاص جو کمانڈر تھے انہوں نے میسج دیا کہ یہ آب و ہوا سپاہیوں کو موافق نہیں آ رہی، تو ایک شہر کی داغ بیل ڈالی جائے. اور یوں کوفہ شہر کو کہ جس کی ماضی کی تاریخ ممکن ہے کہ ہوا کرے، مگر اس زمانے میں دو شہروں کو آباد کیا گیا، ایک کوفہ اور ایک بصرہ. یہ ٹوین سٹیز اس معنی میں تو ہیں کہ ایک وقت میں دونوں کو آباد کیا گیا، لیکن بہرحال اس طرح سے ٹوین سٹیز نہیں ہے جس طرح سے راول پنڈی اور اسلام آباد کے بالکل ملے ہوئے، یا شارجہ اور دبئی یہ جو بالکل ملے ہوئے، ایسا نہیں. دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال بصرہ اور کوفہ دونوں سائملٹینیسلی ان کو آباد کیا گیا. اس میں شہر کوفہ اس کو تو خاص طور پر فوجی چھاؤنی کے طور پر آباد کیا گیا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی گزشتہ سے پیوستہ اپنی بات کو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو شہر کوفہ کے اندر فوجیوں کو آباد کیا جا رہا ہے تو فوجی کیا کرنے جا رہے تھے؟ کیا لڑنے جا رہے تھے؟ کس کی طرف سے؟ خلیفہ کی طرف سے. تو یہ جن خلیفہ کی طرف سے لڑنے جا رہے تھے ان کو خلیفہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کہ یہاں خلیفہ تو مانتے تھے، تو کم سے کم اتنا تو طے ہوا کہ ان کا کلمہ یہ نہیں تھا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. یہ وہ افراد تو نہیں تھے، یہ اس وقت کے جو خلیفہ ہیں ان کو ماننے والے تھے. ان کو لا کر وہاں پر آباد کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے؟ لفظ شیعہ اگر آپ دیکھیں برادران عزیز، کل بھی کچھ بات میں نے کی تھی اس حوالے سے، مزید گزارش کرتا ہوں. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ صافات 37واں سورہ، اور وہاں پر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، کہ یقیناً نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. یعنی کمال ہے، نوح علیہ السلام پہلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بعد میں، مگر پروردگار فرماتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے. تو درست ہے، نوح علیہ السلام پہلے ابراہیم بعد میں، مگر ابراہیم علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے زیادہ ہیں. مگر کمال ہے کہ جب ڈائریکشن اور سمت اور راہ ایک ہو تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا شیعہ کہا جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، اگر راہ ایک ہے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا شیعہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی تعبیر ہے سورہ صافات. اور اب آئیے سورہ قصص، اس میں تو کمال ہی کر دیا. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اور اس میں پروردگار عالم نے، زیادہ دور بھی آپ کو نہیں جانا پڑے گا، ابتدائی کے اندر ابتدائی آیتوں میں ہی آپ کو یہ آیت مل جائے گی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مصر، اور جناب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں، دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور جب داخل ہوئے تو اس وقت رات کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے. علی حین غفلۃ من اہلہا، لوگ سوئے ہوئے. فوجد فیہا رجلین، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو دیکھا، یقتتلان، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. اب قرآن مجید کہتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے، یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، داخل ہوئے شہر میں، لوگ سوئے ہوئے تھے. وجد فیہا رجلین، دو لوگوں کو دیکھا، یقتتلان، وہ آپس میں قتال کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. ھذا، قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ، یہ ہے موسیٰ کے شیعوں میں سے، وھذا من عدوہ، اور یہ ہے موسیٰ کے دشمنوں میں سے. اب آگے قرآن مزید کہتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، استغاثہ کیا اس نے کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، موسیٰ سے استغاثہ کیا، موسیٰ سے فریاد کی. استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ غوث اسی سے نکلا ہے، فریاد کرنا، میری مدد کو آئیے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو فریاد کی، استغاثہ کیا، مدد مانگی اس نے کہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا،
اس کے خلاف کہ جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس سے استغاثہ بھی کرتا ہے، مدد بھی مانگتا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فریاد کی، وہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے استغاثہ کیا، میری مدد کو آئیے، میری فریاد پر لبیک کہیے، اس کے مقابلے میں کہ جو موسیٰ کا دشمن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے روک نہیں دیا، یہ کیا شرک کر رہے ہو، میرے ہو اور اس کے بعد بھی شرک کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر مدد بھی کی، اور پھر قرآن مجید نے بعد میں بتایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، یعنی یہ طنز کے ساتھ، جب یہاں تک ہم بات بیان کرتے ہیں تو بعض افراد طنز کے ساتھ کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھیے اس شیعہ نے بھی تو بہت سی غلط کام کیے تھے، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، مگر اس سے تو یہی ثابت ہوا نا کہ اگر شیعہ غلطی بھی کرتا ہے تو مولا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، مولا اس کو سدھارنے کی ضرور کوشش کرتا ہے مگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کی فریاد پر لبیک کہتا ہے۔ یہ لفظ شیعہ کا لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھیں۔ اب اس کے بعد کہ لفظ شیعہ جس سے منسوب ہو جائے گا، اگر اس میں تقدس ہے تو اس لفظ کے اندر بھی تقدس آ جائے گا۔ بے شک اگر موسیٰ کا شیعہ ہے، کیا کہنا، یہ لفظ شیعہ اچھا ہوگا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کا شیعہ کہا جائے، ظاہر ہے کہ اس لفظ کے اندر ایک سینٹیٹی آئے گی، اس کے اندر ایک برکت آئے گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے یہ بالکل ایسا ہے جیسے اتحادی، تو جو جس کا اتحادی ہے، اگر حق کا اتحادی ہے تو یہ اتحاد اچھا ہے، اگر باطل کا اتحادی ہے تو یہ اتحاد برا ہے۔ اگر حق کی ساتھ دینے کی اس کی نیت ہے تو یہ حق کا ساتھ دینا اچھا ہے، اگر کوئی باطل کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو یہ ساتھ برا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ علی کا شیعہ، کیا کہنا، موسیٰ کا شیعہ، کیا کہنا، لیکن اگر کوئی کہے بنو امیہ کا شیعہ، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی شیعت سے ہمارا بھی کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، ایسی شیعت سے ہمارا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے جناب کہ امیر شام کا شیعہ، یزید کا شیعہ، اس سے ہمارا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ برادران عزیز، یہ لفظ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اور میں پھر بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں جو لفظ استعمال ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو علی کے ساتھ ہیں، ان کو شیعہ نے علی بھی کہا جاتا تھا، ان کو علوی بھی کہا جاتا تھا کہ علی کے ماننے والے، اور ان کے مقابلے میں شیعہ نے بنی امیہ بھی کہا جاتا تھا، شیعہ نے عثمان بھی کہا جاتا تھا، عثمانی بھی کہا جاتا تھا۔ خود ان کا انتقال ہو چکا تھا، مگر چونکہ وہ بھی بنو امیہ کے ساتھ تھے لہٰذا وہ ان کو ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف شیعہ کتابوں کے اندر ہے، آپ تاریخ کی مین اسٹریم کتابیں اگر دیکھ ڈالیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر اس میں اگر آپ سوال کی صورت میں ڈال دیں گے تو بھی آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ یہ افراد کیا کیا عناوین کے ساتھ ان کا تعارف ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد وہی بات کہ کچھ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے شیعہ ہیں مستقل طور پر۔ مستقل طور پر کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کا اس دنیا سے وصال ہوا، جہاں علی ہیں یہ علی کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنے غدیر کے اس پیمان کو ہمیشہ یاد رکھا، اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ما بدلوا تبدیلا، ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو سرنامہ کلام کیا ہے؟ ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہ ہیں علی الاطلاق شیعہ نے علی۔ اور پھر ان کے مقابلے میں جو جتنی دیر کے لیے علی کا شیعہ ہو، مثال کے طور پر کہے کہ جناب ہم علی کو 14 خلیفہ مانتے ہیں لیکن بہرحال جمل میں ان کے ساتھ ہیں، وہ کہے ہم علی کو 14 خلیفہ مانتے ہیں مگر صفین میں ہم علی کے ساتھ۔ آج بھی یہ موقف پایا جاتا ہے، بہت سے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے 14 خلیفہ ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال امیر شام کے مقابلے میں تو ہم علی کے ساتھ ہیں، جنگ جمل میں اگر ہم ہوتے تو ہم علی کے ساتھ ہوتے۔ تو جو ایسے شیعہ ہیں وہ کہلائیں گے سیاسی شیعہ، پولیٹیکل شیعہ، کہ وقتی طور پر جنگ کی حد تک شیعہ ہیں، ایک جنگ کی حد تک شیعہ، 2 جنگ کی حد تک شیعہ، 3 جنگ کی حد تک شیعہ، یہ ہیں وقتی طور پر شیعہ۔ جو کل میں نے حوالہ بھی دیا تھا اعلیٰ حضرت کا احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اس پر بحث کی کہ بہت سے افراد ہیں کہ جو 14 خلیفہ مانتے ہیں مگر مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا، یہ بھی شیعہ کی ایک قسم۔ مگر اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کون سے شیعہ ہیں تو میں تکرار کروں گا جو کل جملہ کہا تھا کہ ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا آج تک اسی میں ہے، قیامت تک اسی میں رہے۔
اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تو شہر کوفہ سے خطوط امام مظلوم کے پاس آ رہے ہیں. امام نے اپنا سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے 28 رجب کو اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے. اور مکہ میں جو چند مہینے امام نے گزارے ہیں اس دوران امام نے کسی کو خط نہیں لکھا ہے. کوفہ والوں کو امام نے کوئی خط نہیں لکھا ہے. امام تو اپنا فیصلہ سنا چکے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام اپنا وصیت نامہ مکتوب صورت میں جناب محمد حنفیہ کے پاس سبمٹ کرا چکے. انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما. بعد از حمد و ثناء پروردگار اور درود و سلام پیغمبر اور آل پیغمبر، پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں نہ شر کے لیے نہ فساد کے لیے نہ ریاکاری کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ تو بس اتنا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ کیفیت اور یہ نوعیت آ گئی کیا فرزند رسول سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، تب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اسی انداز کا ہونا چاہیے. میرا فیصلہ بہت واضح ہے. یہ حسین کا موقف ہے جس پر آپ دیکھ لیجئے کہ حسین آخر تک پوری طرح سے قائم. نیگوسیشن ہو سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں. ریڈ لائن یہ ہے، اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. یہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو فل اینڈ فائنل پہلے مرحلے ہی کے اندر بیان کر دیا. اور اب جب کوفے والوں کی طرف سے خطوط آئیں تو بالکل امام اپنے موقف پر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. مدینہ منورہ سے مکہ آئے تھے اور مکہ سے بھی بالآخر روانہ ہونا. مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش پوری طرح سے تیار کر دی گئی. اور امام کا جملہ یہ تھا کہ میں پسند کرتا ہوں شبرن، شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، کہ اگر ایک بالشت پر بھی حدود حرم سے باہر میرا خون بہایا جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ حرم کی حدود اور اس کی حرمت اسے پامال کیا جائے. تو امام نے باقاعدہ یہ کہا جب کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول حج تو بالکل آ چکا تھا، اتنا انتظار بھی آپ نے نہیں کیا. تو امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قاتلوں کے وفود بھی آ چکے ہیں حاجیوں کے بھیس میں، تو میں پسند نہیں کرتا کہ حرم میں میرا خون بہایا جائے. لہٰذا امام حرم سے باہر تشریف لے گئے. اور اب امام ظاہر ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اس طرف کوفے کے اندر کیا معاملات تھے؟ ظاہر ہے کہ کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو میسج تھا، پیغام تھا، اس کے مطابق وہاں پر حالات کا مشاہدہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو اوکے کا سگنل دیا کہ آپ کو کہیں تو جانا ہے. تو اس وقت کوفہ آنا زیادہ بہتر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوفہ آنا کوئی ضروری نہیں تھا. امام اپنے موقف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے، کسی اور جگہ سے کوئی دعوت نہیں، کم سے کم یہاں سے دعوت تو ہے. تو امام نے کم سے کم ان کو ایک چانس دیا، ایک موقع دیا اور امام آگے بڑھے. کیا شہر کوفہ کے اندر ہر ایک غدار تھا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کوفی تھے وہ سارے کے سارے غدار تھے؟ نہیں برادران عزیز، یہ بھی اوور سمپلسٹی ہے. میں کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا کوفے والوں کو. اس بات کا واشگاف اعلان کرنے کے بعد کہ ان میں سے زیادہ تر وہی تھے کہ جن کا خلافت بلا فصل کا عقیدہ بھی نہیں تھا. مگر بہرحال سب صفین وغیرہ کے اندر انہوں نے مولا کا ساتھ دیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. جیسا بھی دیا تھا مگر دیا تھا. کیا یہ سارے کے سارے افراد غدار ثابت ہوئے؟ ایسا نہیں. شہر کوفہ کے اندر اولین جو خط لکھنے والے تھے وہ امام کے ساتھ تھے. یعنی کربلا کے اندر جو آپ کو امام کے ساتھی شہداء کربلا ان کی تعداد کتنی؟ مشہور تو 72، 72، لیکن اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 100 سے زیادہ ہیں، 200 سے کم، سم ویئر ان بٹوین 100 اینڈ 200. 72 کا فگر مشہور زیادہ ہے اور وہ بالکل درست ہے. اس کی ایک توجیہ بعض علماء نے یہ کی کہ ممکن ہے کہ 72 سے وہ افراد مراد ہوں کہ جن کو سپاہی کہا جا سکے، جن کو باقاعدہ آپ سپاہی کہہ سکتے. جناب علی اکبر ہیں، جناب ابو الفضل عباس ہیں، کہ یہ بالکل جوان جو ایک سپاہی کی شان ہوتی ہے اس کے مطابق. مگر کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو بہت بوڑھے ہیں. جناب مسلم بن اوسجہ بہت بوڑھے ہیں. پیغمبر اکرم کے ایک صحابی ہیں کہ جن کی بھویں لٹکی ہوئی تھی، وہ اس کو باندھا کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. یہ افراد اس عرفی معیار کے مطابق سپاہی نہیں کہلا سکتے. تو وہ کہ جن کو آپ سپاہی کہہ سکیں، جو نہ بہت چھوٹے ہوں نہ بہت سن رسیدہ ہوں، ان کی تعداد ممکن ہے کہ اگر آپ شمار کریں تو 72 تک بن جائے.
لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق کوفہ سے، 80%۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے جو حالات شہداء کربلا میں لکھی گئی، چاہے عربی کے اندر جو کتاب ابصار العین فی انصار الحسین اس کو دیکھیں، یا اردو کے اندر جو کتابیں اویلیبل ہیں جن میں بہت عمدہ کتاب خود علامہ سید علی نقی صاحب کی شہداء کربلا کے نام سے، بہت عمدہ کتاب، اس کے اندر بھی اگر آپ شمار کریں گے 80% شاید اس سے بھی زیادہ ان سب کا تعلق شہر کوفہ سے، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کے پہنچ گئے کربلا کے اندر، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے، مینج کیا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ سنا کرتے ہیں کس طرح سے راستہ بدل بدل کے پہنچے، ان کے اوپر تو کوئی الزام آ ہی نہیں سکتا، یہ تو پہنچے ہیں کربلا۔ وہ افراد کہ جو محاصرے کی وجہ سے ایکسیس ہی نہیں کر سکے، محاصرے کی وجہ سے بالکل لاچار ہو گئے، ان کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو کی، اور مجھے خوشی ہے کہ دور حاضر میں ماضی قریب بلکہ اسی زمانے کے کہلائیں گے، ابھی انتقال ہوا کچھ سالوں پہلے، اہل حدیث کے محقق عالم جناب مفتی اسحاق صاحب، جن کی ساری باتوں سے ہم اتفاق نہیں کریں گے، مگر اس موضوع پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے بہت عمدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو بیچارے بالکل بے بس ہو گئے، ناکہ بندی کر دی گئی، شہر کوفہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا، کوئی ایک گوٹ گاؤں دیہات نہیں آپ کہہ سکتے، کئی محلوں پر پھیلا ہوا ایک شہر تھا، اتنا بڑا نہیں جتنا کراچی، مگر ایک بڑا شہر اس زمانے کے معیار کے مطابق۔ اور جب ناکہ بندی کر دی گئی تو بہت سارے افراد جو آنا بھی چاہتے تھے وہ نہیں آ پائے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تعداد ہے کہ جن کو زندانوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ جناب مختار کہاں تھے؟ جناب مختار اس وقت کہاں تھے؟ وہ قید خانے میں تھے۔ جن کو پہلے ہی زندان میں قید کر دیا گیا ہے ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی الزام۔ جناب میثم تمار کربلا کے واقعے سے بالکل متصل ہی ان کو شہید کیا گیا۔ آپ جناب میثم تمار اور جناب مختار کی گفتگو سنا کرتے ہیں مختار نامے میں، کہ جناب میثم تمار نے ان کو خبر دی کہ مستقبل میں تم خون حسین کا انتقام لینے والے ہو، تو یہ کہاں پر تھے؟ یہ زندان ہی کے اندر تو تھے۔ تو ان افراد کے اوپر کوئی الزام کہاں سے آ سکتا ہے جن کو بیچاروں کو زندان کے اندر قید کر دیا گیا؟ تو ان پر کوئی الزام نہیں، جو ناکہ بندی کی وجہ سے محاصرے میں پھنسے ہوئے تھے ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جو خود کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ گئے ان پر کوئی الزام نہیں، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں۔ لیکن یہ ہیں کتنے جو پہنچے اور جو رہ گئے۔ یہ جو سامنے افراد دشمنی کے لیے آئے ہیں ان کی جو تعداد ہے تو تقریباً 30,000 سے لے کر لاکھوں تک بیان کی جاتی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے ان کا تعلق کہاں سے؟ ان کا تعلق بھی تو کوفہ سے ہے، ان پر الزام ہے، بالکل الزام۔ وہ افراد کہ جو سامنے آ کر لڑ رہے ہیں حسین ابن علی سے، ان میں بھی کچھ وہ تھے بہت کم کہ جنہوں نے فلور کراس کیا، کہ جو وہاں تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے آ کر مل گئے۔ نمایاں ترین نام جناب حرکا، مگر وہ اس انٹینشن کے ساتھ نہیں آئے تھے، انٹینشن یا نیت تو ان کی دوسری تھی، مگر بالآخر جب ضمیر بیدار ہوا تو انہوں نے فلور کراس کیا۔ اس طرح سے بعض افراد اور بھی ہیں کہ جو عاشور کے دن امام حسین کے پاس آئے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا ہو کہ وہاں پہنچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو کر وہاں پہنچا جائے اور پھر بالآخر حسین ابن علی تک اپنے آپ کو پہنچایا جائے، ممکن ہے، یا اس وقت ان کا ضمیر بیدار ہوا اور وہ آئے۔ لیکن یہ بھی ہیں اور یہ بھی کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ ان پر کیا الزام ہو سکتا ہے؟ کوئی الزام نہیں، کہ بالآخر انہوں نے حق کو قبول کیا۔ اب آئیے وہ افراد کہ جن کا ضمیر کمزور تھا اور جو جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیے جناب مسلم بن عقیل بھی جب یا منصورہ امت کا نعرہ بلند کر رہے تھے، ابھی تو ہم نے کربلا کی بات کی، اب آپ جناب مسلم بن عقیل پر آ گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کوڈ تھا یا منصورہ امت، کہ جب یہ نعرہ بلند ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں آ جائے۔ جناب مسلم بن عقیل نے کسی خاص دن کا اعلان نہیں کیا تھا کہ اس دن یہ اعلان کیا جائے گا، نہ، یہ ایک کرائسس مینجمنٹ تھا، اس لیے کہ جناب ہانی ابن عروہ جو کوفہ شہر کے اندر اس وقت جناب مسلم بن عقیل کے سیکنڈ ہوسٹ تھے، پہلے جو میزبان تھے وہ جناب مختار تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کا ایڈیشنل چارج لیا ہے، اس لیے کہ کوفہ کا پہلا گورنر تھا نعمان بن بشیر، جو امام حسین علیہ السلام سے کوئی ڈائی ہارڈ محبت نہ بھی کرتا ہو لیکن بہرحال کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، جیسے ولید کا معاملہ تھا شہر مدینہ کے اندر جس پر کل بات ہوئی، بالکل وہی معاملہ تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ نعمان بن بشیر کا۔
کہ نعمان بن بشیر گورنر ہے، کہاں کا؟ کوفہ کا، کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے۔ کیا وہ یزید کا وفادار ہے؟ جی ہاں، مگر کیا حسین کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ جی نہیں۔ اس نے بھی تقریباً وہی بات کر دی کہ میں یہ الزام لینا پسند کروں گا کہ میں کمزور گورنر ہوں، مگر حسین ابن علی کے سفیر کے خلاف میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے باقاعدہ یزید کے نام جو اس کے یہاں کی انٹیلیجنس آپ کہہ لیجیے کوفہ کی، اس نے خطوط لکھے کہ اگر کوفہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی مضبوط انسان کو یہاں پر مقرر کرو۔ نعمان بن بشیر کمزوری دکھا رہا ہے یا کمزور ہے؟ جس کے بعد نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا، نعمان بن بشیر کو ڈسمس کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، سیک کیا گیا، اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا جا رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے لیے کوفہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا باپ زیاد وہ اس شہر کوفہ کا گورنر رہ چکا تھا یزید کے باپ کی طرف سے، اور شہر کوفہ کے اندر اس نے جو مظالم ڈھائے ہیں، آنکھیں نکلوا لینا، گردن اتار لینا، کسی کو کوڑے مار دینا، کسی کو سولی پر چڑھا دینا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے انتہا ظالم زیاد، اسی کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا آپ کو معلوم ہے کہ نسب کا بھی مسئلہ تھا، میں اس کی کیا تفصیل یہاں پر بیان کروں، اور یزید کے باپ نے اس کو اپنے ساتھ ملحق کیا تھا۔ وہ خود جو پورا واقعہ ہے، یقین جانیے کہ حرمت ممبر مانے ہیں، انسان پڑھ نہیں سکتا، کیا بے شرمی اور کیا بے حیائی، مگر زیاد اس ٹریپ کے اندر آیا کہ تو بد نسب ہر جگہ مشہور ہے، میں تجھے اپنے خاندان کے ساتھ ملحق کرتا ہوں۔ یہ سیاستوں کی کرشمے ہیں، کیا کچھ کرواتی ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ تو اس کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کو بڑا ایک سخت خط لکھا تھا کہ یہ تیرا امتحان ہے کہ اگر تو اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی بدنامی کے اندر پناہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جو پہلے سے تمہارے شامل حال تھی۔ یزید نے وہ خط لکھا، وہ خط عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا اور بصرہ سے یہ کوفہ کی طرف آ گیا، اور اس موقع پر اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنا حلیہ ایسا بنایا کہ چہرے کے اوپر نقاب ڈال دی، بنی ہاشم کا ایک انداز اختیار کیا کہ جو آ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے شاید فرزند رسول آ گئے، شاید فرزند رسول آ گئے، شاید فرزند رسول آ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ افراد کے جو کسی طریقے سے ان کا تعارف مخفی بھی تھا تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے وہ آشکار ہو گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے دارالامارہ، اور آنے کے بعد اس نے نعمان بن بشیر کے ہاتھ میں وہ پروانہ دیا کہ دیکھ لیجیے آپ کو معزول کر دیا گیا ہے، نیا گورنر میں ہوں۔ اور اب جب وہ گورنر کی پوسٹ پر آ گیا اور جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا۔ ہانی ابن عروہ، یہاں پر بھی یہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکیں تو تحمل کے ساتھ میری اس بات پر غور کیجیے گا۔ ہانی ابن عروہ کتنا بڑا نام، بہت بڑا نام۔ ہانی ابن عروہ کوفہ کے شہید ہیں، بے شک ہیں، جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، بالکل دیا۔ ہانی ابن عروہ کے بہت اچھے تعلقات تھے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا شیعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں؟ نہیں برادران، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی محدود نظر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، بھئی امام کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو بسم اللہ، پھر تو ختم ہو گئی بات، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال آپ کو اس سوسائٹی کے اندر معاشرت بھی رکھنی ہے، جو معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا ہے، مومنین کے مسائل کو حل بھی کروانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے اسپیس بھی کریٹ کرنی ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ انسان کو اتنا معاملہ فہم ہونا چاہیے، انسان کو معاشرت کے اصولوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو جناب ہانی ابن عروہ، اگر آپ کہیں کہ قلب میں، دل میں کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کوئی محبت تھی؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی محبت نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ظاہر دائری کے ماتحت کچھ تعلقات ان کے تھے، بالکل تھے، آنا ہے، جانا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو کسی طریقے سے اس کو نکلوانا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد سے ان کے تعلقات تھے، انہوں نے اپنا ایک ریپو ان کے ساتھ بلڈ اپ کیا ہوا تھا، اور اس پر شریعت کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ کہ میری جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم انسان کو اتنا عقل مند ہونا چاہیے۔ دیکھیے بہادر ہونے میں اور بے وقوف ہونے میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان بہادر ہوتا ہے، مگر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ فہم بھی ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، مذاکرات کیسے کرنے ہیں، یہ ساری مہارتیں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب جناب ہانی ابن عروہ
عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ ہانی کو بلاؤ، سب آ کر مل چکے ہیں، ہانی کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا قبیلہ، ان کی کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی تھی، بہت سے افراد باڈی گارڈ کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس مینٹین کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت سے کام کروا پاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا قبیلہ تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سب آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، ہانی کیوں نہیں آ رہے؟ اور ہانی نہیں آنا چاہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر جاؤں اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات چیت ہو کہ جس سے جناب مسلم بن عقیل کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چل جائے. بڑی لمبی داستان ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کو ابھی تک وہ ٹریس نہیں کر پایا، اور پھر اس کے بعد اپنے ایک غلام کو جاسوس کے طور پر مقرر کیا جس کا نام تھا معقل، میم عین قاف اور لام، قاف دو نقطے والا، اور اس کو کہا کہ یہ کچھ رقم رکھو، یہ تمہارے لیے فنڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے کہیں سے معلوم کرنے کی کوشش کرو، چلے جاؤ لوگوں کے درمیان تاکہ تمہیں پتہ چلے. اور اب معقل کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ آ گیا مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر اس نے کس کو دیکھا؟ جناب مسلم بن اوسجہ اسدی کو. کوئی شبہ ہے کہ جناب مسلم بن اوسجہ مخلص ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. کربلا کے پہلے شہید ہیں جناب مسلم بن اوسجہ، اگلی تقریروں میں یہ تفصیلات آنے والی ہیں انشاءاللہ. یہ جناب مسلم بن اوسجہ اسدی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے پروردگار کی بارگاہ میں، اور غیر معمولی انداز عبادت تھا. یہ معقل کے الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ معقل نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا علی کے، یہ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، یہ نمازیں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے سجدے غیر معمولی ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. اور وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ میں نے سنا ہے کہ شہر کوفہ کے اندر کوئی بنی ہاشم میں سے ہے، حسین کا کوئی نمائندہ ہے، وہ آیا ہوا ہے، بڑا دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت ہو، کچھ میرے پاس رقم بھی ہے، میں ان کی خدمت میں پیش بھی کرنا چاہتا ہوں. مسلم بن اوسجہ اسدی نے اپنے طور پر پورا اطمینان کیا، مگر بہرحال اس کی باتوں میں آ گیا، اور پھر اس کو لے کر جناب مسلم بن عقیل کے پاس آیا. اور جناب مسلم بن عقیل کے پاس جب وہ آیا ہے تو اس نے ظاہر ہے کہ اپنی وفاداری کا بھی اعلان کیا، محبت کا اظہار بھی کیا، وہ رقم بھی پیش کی کہ یہ ڈونیشن ہے میری طرف سے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر صبح سے شام تک بیٹھا کرتا تھا، اور رات کو آ کر ابن زیاد کو ساری رپورٹ دیا کرتا تھا کہ آج یہ ہوا اور آج یہ ہوا اور آج یہ ہوا اور آج یہ ہوا. اور جب اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہانی کے گھر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب ہانی کو فورسفلی بلوایا گیا. اگر میں بیمار ہوں گا کچھ دیر کے لیے صحیح، مگر امیر کے پاس آپ آئیے ضرور. اور جناب ہانی کو لایا گیا. اور جناب ہانی جب آئے ہیں تو جناب ہانی سے یہ پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ یہ تم نے اپنے گھر میں کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا. حسین کا نمائندہ تمہارے گھر میں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. اور اس موقع پر معقل کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا. اب جناب ہانی بن عروہ ظاہر کہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ تو آشکار ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلم بن عقیل میرے پاس آئے تھے اور میری پناہ کے طلبگار تھے، لہٰذا میں نے ان کو پناہ دی ہے. اب اگر تم پسند نہیں کرتے تو میں جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسری پناہ تلاش کرے. یہ ظاہر ہے کہ جناب ہانی بن عروہ نے لنگر آن کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ٹالا جائے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، مسلم کو میرے حوالے کا، اسی صورت میں تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے. تو جناب ہانی بن عروہ نے کہا کہ اچھا مسلم کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم ان کو قتل کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو جس کو میں نے پناہ دی حسین کا نمائندہ اسے تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کی گردن اتار دو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو قید بھی ہوں گے اور تمہاری گردن ماری جائے گی. میں ہر ایک کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کے لیے تیار ہوں. یہ ہے جناب ہانی بن عروہ کا جذبہ. یہ کوفہ کا بوڑھا مجاہد ہے، بہت ایجڈ تھے، ان کو قید کر دیا گیا. اور جناب ہانی بن عروہ کی قید کی خبر باہر آئی. اور اب جناب مسلم بن عقیل کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ پلان کریں. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل نے چند ساتھیوں کے ساتھ یا منصور امت کا نعرہ بلند کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرا میزبان ہے وہ اس طرح سے قید میں ہوں اور میں اپنے آپ کو مخفی رکھوں. تو انہوں نے اپنے آپ کو آشکار کیا، ظاہر کیا. اور جب انہوں نے آشکار کیا تو اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو افراد تھے وہ جمع ہوئے، جو ایک ایک کر کے پھر جانے لگے. وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا. یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کے اوپر الزام ہے. اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے پھر کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ بزرگان تو شاید یہ سوال نہ کریں مگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا اور آنا چاہیے کہ بھئی وہ افراد کہ جو کربلا میں
امام کے ساتھ تھے. جناب مسلم بن عقیل تنہا کیسے رہ گئے؟ ان کو تو بالآخر جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا جناب مسلم بن اوسجۂ اسدی، یہ تو تھے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. بعض افراد وہ ہو سکتے ہیں کہ جو محاصرے کی وجہ سے مسلم تک بھی نہ پہنچ پائیں، چلیے ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے ایک مارجن اور ان کے لیے آپ گنجائش دیں گے، مگر وہ افراد جو تھے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ، بھئی یہ جملہ تو ہم سب نے سنا کہ بے وفائی ہوئی اور جناب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح. تو جو بے وفائی کرنے والے تھے ان کے اوپر تو پورا الزام. 1 جو محاصرے کی وجہ سے جناب مسلم تک بھی نہیں پہنچ پائے، ان کی مجبوری تھی، بات سمجھ میں آتی ہے. مگر میں سب کی بات چھوڑ دوں، جناب مسلم بن اوسجۂ اسدی وہ کہاں تھے؟ وہ تو موجود تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، بالآخر یہ سب کے سب کربلا میں آ کے شہید ہو رہے ہیں اور امام سے ملاقات ہو رہی ہے. اچھا ہم اگر کتابوں کے اندر تلاش کریں کہ امام نے کہیں پر شکوہ کیا ہو کہ تم کیا میرا ساتھ دینے کے لیے آئے، تم نے تو مسلم بن عقیل کا بھی ساتھ نہیں دیا نا، کہیں پر بھی یہ شکوہ آپ کو نہیں ملے گا. کیا یہ موضوع اور کیا یہ بات کہیں ایڈریس نہیں ہوئی؟ بالکل اس کے اوپر گفتگو ہوئی، کتابوں میں اس پر بات ہوئی ہے. میں جناب علامہ سید علی نقوی صاحب کی بالغ نظری کا معترف ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس پر گفتگو کی اور جو نتیجہ انہوں نے قائم کیا وہ واقعاً سمجھ میں آنے والا. اور وہ کیا کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے دیکھ لیا کہ اب میں رہ گیا ہوں اکیلا، یہ چند میرے مخلص ساتھی ہیں، دو میں سے ایک آپشن، ہر صورت میں مجھے تو شہید ہونا ہے، کوفہ میں رہتے ہوئے مجھے تو شہید ہونا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے مسلم کی شہادت تمہید کربلا، مقدمہ کربلا ہے، ایک پریفیس ہے، ایک فورورڈ ہے. جس طرح سے کسی کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے، کہ مسلم کی شہادت، یہ سفیر حسین کی شہادت تمہید کربلا ہے. اب جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ وہی چند افراد رہ گئے ہیں کہ جو بالآخر ہمیں کربلا میں شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جناب مسلم بن عقیل نے یقیناً ان سے یہ کہا ہوگا کہ اب دو میں سے ایک آپشن ہے، مجھے تو شہید ہونا ہے، اب طے یہ کرنا ہے تمہیں کہ میرے ساتھ شہید ہوتے ہو، اگر میرے ساتھ شہید ہوتے ہو تو تمہید کا حصہ بنو، لیکن اصل جو کتاب شہادت لکھی جانی ہے وہ کربلا کے حساب ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اب تم یہاں پر نہ ٹھہرو، تمہید کے لیے میرا خون بہت کافی ہے. اب تو ایک کام کرو کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو حسین تک پہنچاؤ تاکہ اصل صحیفہ شہادت کا ایک ورق مسلسل اور مستقل بن جاؤ، اس کا حصہ بن جاؤ. جس کے بعد یہ افراد جناب مسلم بن عقیل کی ہدایت پر کسی طریقے سے روپوش ہوئے اور اپنے آپ کو امام حسین تک انہوں نے پہنچایا. مگر اب جناب مسلم بن عقیل جو غریب الوطن بھی ہے، بے دیار بھی ہے، بے گھر بھی ہے، کہیں پر کوئی پناہ نہیں. دیکھیے برادران عزیز، ہم 9 ذی الحجہ جو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے اور عرفات کا بھی دن ہے، عام طور پر عرفات کے میدان میں ہی ہوتے ہیں، وہاں پر حاجی حضرات جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس بھی منعقد کرتے ہیں. تو وہاں پر یہ جملہ ہم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں اور سوچتے بھی کہ اگر کوئی حسین ابن علی سے یہ سوال کرے، حسین ابن علی 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے، 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن، 10 ذی الحجہ کو عید قربان کا دن. عید قربان کے دن حاجی قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو اگر کوئی حسین ابن علی سے سوال کرے کہ فرزند رسول اس مرتبہ آپ حج نہیں کریں گے، کیا قربانی بھی نہیں کریں گے؟ آپ قربانی بھی نہیں دیں گے، قربانی بھی نہیں کریں گے؟ تو حسین ابن علی شاید جواب دیں کہ قربانی تو ہم دیں گے اور مہینے کی 10ویں ہی ہوگی. فرق صرف اتنا ہے کہ حاجی جتنے بھی ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے، ہم 10 محرم کو قربانی دیں گے. اور ایک فرق اور بھی کہ حاجی 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی اور مویشیوں کی قربانی دیں گے، میں 10 محرم کو اپنے دل کے ٹکڑوں کی قربانی دیں گے. اور ایک فرق اور بھی ہے کہ اصل قربانی تو 10 محرم کو ہم دیں گے، مگر ایک قربانی حاجیوں سے بھی پہلے دیں گے. حاجی 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی دیں گے، ہم اپنی تمہید کی قربانی ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو دیں گے. شہر کوفہ کے اندر میرا بھائی مسلم بن عقیل تنہا، اور وہ اپنی قربانی پیش کرے گا. عزیزو، واقعاً کربلا کے مجاہدین کا حوصلہ ہے
مگر جب وہ میدان میں تھے تو سہارا دینے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے عباس موجود تھے، حسین موجود تھے۔ مگر جناب مسلم بن عقیل شہر کوفہ کے اندر تنہا ہے، کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی رہبر کا لانے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ تنہا ایک مومنہ کے گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں ان کا نام طوعہ تھا، مومنہ تھی، بہت زیادہ پہچانتی نہیں تھی، مگر ایک اجنبی کو جب دیکھا تو سوال کیا کہ اجنبی تو یہاں پر کیوں موجود ہے؟ کہ پانی کا طلبگار ہوں، پیاسا ہوں، کیا یہ اچھا ہو کہ مجھے پانی پلائیں؟ جناب طوعہ گئیں اور پانی لے کر آئیں، اس نے پانی پیا، مگر وہیں بیٹھا رہا، جناب مسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے۔ تو طوعہ نے سوال کیا کہ اجنبی، ظاہر ہے کہ میں ایک شریف عورت ہوں، پسند نہیں کرتی کہ ایک اجنبی میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھا رہے، کیا یہ اچھا ہو کہ تو اپنے گھر چلا جا؟ شہر کے حالات بھی اچھے نہیں، زمانہ پورا شوق ہے، تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے حسرت کے ساتھ کہا کہ مومنہ بات تو تیری بالکل صحیح ہے، مگر یہ بتا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جو پردیسی ہو، جو بے گھر ہو۔ اب طوعہ کے ذہن میں کچھ خیال آیا اور سوال کیا، من انتا، آپ ہیں کون؟ اور جناب مسلم نے اپنا تعارف کروایا، انا مسلم ابن عقیل، انا فرید الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں، میں حسین کا پیغمبر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ اس مومنہ نے پہچان لیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہ فرزند رسول کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میرے مہمان بنیں، میرا گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے اس کی میزبانی کو قبول کیا اور ایک کمرے کے اندر جا کر کچھ دیر کے لیے وہاں پر سیٹل ہوئے، عبادت کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ آخری رات ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور میں یہ شب عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے سفیر ہیں مسلم بن عقیل؟ اسی حسین کے کہ جس شب عاشور مانگی تھی عبادت، وہ آخری رات حسین نے بھی عبادت میں بسر کی اور مسلم بن عقیل نے بھی عبادت میں بسر کی۔ اور اب جناب مسلم بن عقیل راتوں کو عبادت کرنے کے بعد جب صبح کو بالکل آمادہ ہو چکے، مخبری ہو چکی ہے، خبر پہنچنا ہی تھی ون وے اور دا ادر، اور فوجوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جناب مسلم بن عقیل احساس کر چکے کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے فوجیں آ چکی ہیں، تو انہوں نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، قبضے پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد پھر باہر جانے لگے۔ تو آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں ان فوجوں سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا فرزند رسول اگر آپ گھر میں رہ کر مقابلہ کریں گے زیادہ بہتر مقابلہ کر پائیں گے، اگر باہر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے خطرات زیادہ ہوں گے۔ تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ مومنہ بات تیری بالکل ٹھیک ہے کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو زیادہ بہتر مقابلہ کر سکوں گا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تیرے پردے کو صدمہ پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی بے حیا بالآخر اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے تیری چادر سے رکھ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرے، میں تیری بے حرمتی قبول نہیں کر سکتا، میں اس خطرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں اے عقیل کے غیرتدار مسلم، ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے؟ مگر ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، یہ عام مومنہ نہیں ہے، یہ زینب ہے، ثانیہ زہرا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، جن کی چادروں کو چھینا جا رہا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل بہت بہادری کے ساتھ لڑے، بہت بہادری کے ساتھ لڑے، شجاعت کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ ان کو وار ٹیکٹک کے ذریعے سے ایک گڑھے کے اندر خز و خاشاک بچھا کر ٹریپ کیا گیا اور گرایا گیا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، زخمی ہے، لب زخمی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ جب وہاں پر لے جایا گیا تو جناب مسلم سے کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو، عبید اللہ ابن زیاد سامنے تھا، اس کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو۔ مسلم کا جواب ہے مالی امیر سوى الحسین، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا امیر بس ایک ہے کہ جس کا نام ہے حسین، مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر بس حسین ہے، امیر ہی حسین۔ اور پھر اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو جب قتل کرنے کے لیے دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جا رہا تھا، بکر بن عمران اس کو یہ ٹاسک دیا گیا، اور جناب مسلم بن عقیل آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے بامیں دارالامارہ پر جا رہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح و تمجید و حمد الہی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چھت پر پہنچے۔ اور وہاں پر جب جناب مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو بلند کیا، بکر بن عمران کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ کانپنے لگا، وہ کانپنے لگا۔ کیا دیکھا اس نے؟ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنی سفید داڑھی کو پکڑے ہوئے فریاد کر کہ میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟
کیوں میرے اس بچے کو قتل کرنا چاہتا؟ بکر بن حمران دوڑا گیا ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا، قتل کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کہا تیرا وہم ہے، جا اور جا کر قتل کر دے۔ اور یہ پھر واپس آیا، اور اس دوران جناب مسلم بن عقیل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مگر آہستہ آہستہ کسی طریقے سے چھت کی دیوار تک اپنے آپ کو پہنچایا، اور انہوں نے دیکھا کہ نیچے کوفہ کے لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، نیا لباس، اور پھر اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے مسلم کو قتل کیا جائے گا۔ جملہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا کہ ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے جناب مسلم نے کہا اے کوفے والوں، جو تمہارا رویہ تھا وہ تو دیکھا، مگر اب ایک مہربانی کرنا کہ کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر آنے والے ہیں، کم از کم ان کا دل زخمی مت کرنا یہ کہہ کر کہ تمہارے باپ کو یہاں پر قتل کیا گیا، ان کو یہ مت کہنا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، بکر بن حمران آیا اور جیسے ہی اس نے تلوار گرانا چاہی، جناب مسلم نے حسین ابن علی کو یاد کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم آقا، آپ پر آپ کے سفیر کا سلام۔ اور راہ کربلا میں جناب حسین مظلوم ایک جگہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کوفہ کا رخ کر کے کہنے لگے وعلیکم السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم، تم پر بھی بھائی کا سلام ہو۔ جناب زینب نے سوال کیا اے بھیا کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا زینب اگر دیکھنا چاہو تو ذرا دیکھو، ابھی ابھی دارالامارہ پر میرے بھائی مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا ماتم حسین۔ حسین 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 حسین